آن لائن جابس اور آن لائن گیمز کا لالچ لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے۔ آن لائن پیسہ کمانا آسان اور روشن مستقبل تو ضرور لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسانی اسمگلنگ کے اندھیرے راستے ہیں، وہ اندھیرے راستے جس میں لڑکیوں کو خواب دکھا کر پاسپورٹ چھین لیے جاتے ہیں اور بیرون ملک ان کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش دھندا ہے جو ہمارے گھروں کے اندر موبائل فون سکرین پر گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کب کس لڑکی کے ساتھ کس موقع پر کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں۔ السلام علیکم، میں ثنا نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ بظاہر دنیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو ایک گلوبل ولیج میں بدلنے والے دراصل جرائم پیشہ یہ پلیٹ فارمز نیٹ ورکس کے لیے بھی ایک نیا میدان بن چکے ہیں۔ پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، غربت ہزاروں لڑکیوں کو اور معاشی دباؤ اس موڑ پر لے آتا ہے جہاں وہ آن لائن جابس اور گیمز اور آسان طریقے سے پیسے کمانے کی لالچ میں ان جال میں آسانی سے پھنس جاتی ہیں، اور مسلسل یہ جو مافیا ہے گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں کوئی بیچاری مظلوم کوئی خاتون ہمارے جال میں پھنسے اور ہم اس کا استحصال کریں۔ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک آن لائن انٹرویو، ایک پرکشش ایپ یا کسی اجنبی کی بھیجی گئی لنک ایسے شیطانی راستوں کی شروعات ہے کہ جس کا انجام اکثر انسانی اسمگلنگ، جنسی استحصال اور غلامی جیسی خوفناک کہانیوں میں جا کر نکلتا ہے۔ دھوکے کے یہ طریقے اتنے جدید ہیں، اتنے منصوبہ بند اور اتنے پر اسرار ہیں کہ اکثر متاثرہ لڑکیوں کو تب تک خبر بھی نہیں ہوتی جب تک وہ خود کو ایک اندھیری دنیا میں قید نہ پائیں جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی کے چراغ گل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آن لائن جابس اور گیمز کا جال دھوکہ ہے، لالچ ہے اور صرف فریب ہے۔ یہ تین الفاظ اس بھیانک کھیل کی بنیاد ہیں جو آج کے جدید دور میں ہزاروں لڑکیوں کی زندگیوں کو تاریک کر رہے ہیں۔ اسمگلرز اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس نے اپنے طریقہ واردات بدل لیے ہیں۔ اب وہ گلی محلوں میں جا کے لڑکوں کے ذریعے سے آپ کو اٹیک نہیں کرتے، آپ کو ورغلاتے نہیں ہیں، آپ کو بہلاتے پھسلاتے نہیں ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ دوسرے شہر لے کر جائیں گے، آپ کو جاب ملے گی اور آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ نہیں، اب موبائل فونز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے سے آپ کو گھر کے اندر سکرینز پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی لالچ دے کے کہ آپ کو فری لانسنگ ویب سائٹس اور آن لائن گیمنگ ایپس کے ذریعے سے کروڑوں روپے کمانے کا موقع ملے گا۔ راتوں رات آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے اور آپ کے خاندان کے ہر خواب پورے ہوں گے، اور بدلے میں کیا ملتا ہے؟ صرف اور صرف دھوکہ۔ یہ مجرم آخر کس طرح شکار ڈھونڈتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ سادہ لوگ اور نوکری کی تلاش میں بیٹھی لڑکیاں، وہ لڑکیاں جو غریب گھرانوں کی لڑکیاں بڑے بڑے خواب اپنے دماغ میں سوچ کے یہ سوچتی ہیں کہ شاید ان جاب سے ان کی زندگی بدل جائے گی۔ آن لائن پروموشن یا ماڈلنگ پروجیکٹس، ان کی پرکشش آفرز بھیجی جاتی ہیں انہی لڑکیوں کو جنہیں یہ تک نہیں پتا کہ گھر کی دہلیز پار کرتے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ ابتدائی بات چیت میں سب کچھ بالکل حقیقت جیسا لگتا ہے، اچھی تنخواہ ملے گی، بیرون ملک ملازمت کریں گے یا تیز ترین ترقی کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ صرف اور صرف ایک جال ہوتا ہے، ایک ایسا زہریلا جال جس میں ایک بار آپ پھنس گئے نا تو آپ کا نکلنا اس میں سے مشکل ہو جاتا ہے۔ آن لائن گیمز کا چکر اور پھر کچھ کیسز میں لڑکیوں کو مقبول گیمنگ ایپس کے ذریعے دوستی اور تعلقات میں الجھایا جاتا ہے۔ شروع میں یہ سب کچھ ایک کھیل لگتا ہے، معمولی ریچارج کارڈز، ورچوئل انعامات یا چھوٹے تحفے دیے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ تعلقات گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اور اعتماد جیت لیا جاتا ہے۔ پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اچانک نوکری کا بہانہ دے کر یا کسی غیر ملکی ٹور کی آفر دے کر ملاقاتیں کی جاتی ہیں، لالچ دی جاتی ہے کہ سب کچھ بدل جائے گا، آپ کے دن اور رات بدل جائیں گے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کھیل ختم ہو جاتا ہے اور لڑکی براہ راست مجرموں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہ جال اتنا خطرناک ہے کہ اکثر متاثرہ لڑکیوں کو آخری وقت تک خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک بھیانک سازش میں پھنس چکی ہیں، ایک بھیانک کھیل۔ یہ کھیل بڑے سکون اور خاموشی سے کھیلا جاتا ہے، جس کی نہ تو کوئی FIR کٹ سکتی ہے، نہ ہی سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے سے ان لوگوں تک اپروچ آسان ہو سکتی ہے، نہ پولیس ان کو پکڑ سکتی ہے، اور تب تک لڑکی کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ بہت دور جا چکے ہوتے ہیں آپ صرف ان خوابوں کے چکر میں کہ آسان رزق کمانے کے چکر میں کہ بس آسانی سے ہم ان ایپس کے ذریعے سے بس اتنا پیسہ کمائیں گے کہ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کے ساتھ وہ کھلواڑ کیے جاتے ہیں۔ یہ مافیا آپ کو
कहीं का नहीं छोड़ता और इन लड़कियों को ड्रग्स दिए जाते हैं, यहाँ तक कि इन लड़कियों को किस तरह से इनके साथ इनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है और एक बार नहीं कई जगह इनको बेचा जाता है और लड़कियों के हाथ में कुछ नहीं रहता। इसकी शुरुआत बेज़रर लगने वाले एक मैसेज से या किसी ऑनलाइन गेमिंग से होती है। सोचिए कहाँ से शुरुआत हुई। वो लड़की खामोश अंधेरे में बैठी क्या सोच रही होगी कि मैं काश उस एक मैसेज को सीरियस ना लेती, काश मैं अपने घर वालों से झूठ ना बोलती, काश मैं किसी और को अपने दुख और दास्तान सुना के इस परेशानी से मैं निकल पाती, काश कोई मुझे समझा पाता, मुझे बता पाता कि ये सब कुछ एक धोखा है, एक फरेब है, एक चाल है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर होने वाली मामूली सी चैट, लेकिन यही चैट आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे तूफान का पेश ख़ैमा साबित होती है जिसका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। पहला कदम इब्तदाई राब्ता, यानी कि एक मैसेज, कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू। स्मगलर्स सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या गेमिंग ऐप्स के ज़रिए शिकार तलाश करते हैं। वो बिल्कुल आम यूज़र्स की तरह दोस्ती करते हैं, तारीफ़ें करते हैं और कभी कभी वर्क अपॉर्चुनिटी के नाम पर इनबॉक्स में दाखिल हो जाते हैं। और याद रखिएगा, आपका डेटा उनके पास होता है, उन्हें बिल्कुल पता होता है कि आप कहाँ, कैसे, किस घर में रहती हैं, आपके हालात कैसे हैं, आपको नौकरी की किस हद तक ज़रूरत है और आपके कितने लिंक्स हैं कि कल तक आप हमें अप्रोच तो नहीं कर सकती, कई पुलिस या नेटवर्क या सिक्योरिटी इदारे हम तक पहुंच तो नहीं पाएंगे। शुरू में ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि उनका मंसूबा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उनका पहला कदम था आपसे बात करना, दूसरा कदम आपको ख्वाब दिखाना, फिर आता है लालच का वो वार कि लड़कियां जिसके बाद बड़ी आसानी से उनके हाथ में सब कुछ दे देती हैं। लड़कियों को माली आज़ादी, पुरकशिश तनख्वाहें, ऑनलाइन जॉब्स, मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स या बैरून मुल्क ट्रेनिंग के सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। वो लड़कियां जो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल नहीं कर पाती, लेकिन ऐसे ख्वाब देखने के बाद अपना मुल्क छोड़ के उनके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। चमकती दमकती तस्वीरें, पुरकशिश वीडियोस, झूठी कामयाबियाँ, यहाँ तक कि ऐसी प्रोफाइल होती है इस माफिया के पास, ऑनलाइन तरीके से आपको वो कन्विंस करते हैं कि ये देखें, ये लड़कियाँ ये पाकिस्तान से थी, ये दूसरे मुल्कों में गई, वहाँ जॉब कर रही हैं, ये खुद भी सेटल्ड है, इनकी फैमिली भी सेटल्ड है। ये सब कुछ धोखा है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए बार बार मैं आपको आगाह कर रही हूँ कि इस धोखे में, इस जाल साजी में आपने नहीं आना है। तीसरा कदम उनका होता है एतमाद और मालूमात हासिल करना। बहुत हद तक मालूमात उनके पास मौजूद होती हैं, उसके बाद आप उन पर एतमाद करने के बाद, उनसे दोस्ती करने के बाद, यहाँ तक कि प्यार मोहब्बत में पड़ने के बाद भी अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाती हैं। जब शिकार पूरी तरह काबू में आ जाता है ना, तो फिर असल खेल शुरू होता है। मुजरिम आहिस्ता आहिस्ता ज़ाती मालूमात मांगते हैं, यहाँ तक कि जो लोग आपके साथ सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं वो अपना ID कार्ड तक आपसे शेयर करते हैं, आपको ये शोर कराने के लिए कि देखें हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, हमारा ID कार्ड आपके पास मौजूद है, तो हम तो कोई उल्टा और गलत काम कर ही नहीं सकते। यानी कि आपको एतमाद दिलाना कैसे है, आपको जाल साजी में फंसाना कैसे है, इनके टैक्टिक्स उनके पास मौजूद होते हैं। और ये मत भूलिए कि वो ID कार्ड्स किस तरह से बनते हैं और ये शख्स किस तरह से ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स हाथ लगते ही ये लड़कियां हकीकत में एक ऐसे शिकंजे में फंस जाती हैं जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है। पासपोर्ट भी इन लड़कियों के ये खुद ही बनवाते हैं, इनके ID कार्ड्स को बदलना, इनके पासपोर्ट्स को मैनेज करना, यहाँ तक कि उन लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स तक चेंज करना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। चौथा कदम बैरून मुल्क मुंतकिली है। आखिरकार एक दिन नौकरी, ट्रेनिंग, शूटिंग के बहाने उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जाता है। वहाँ पहुँचते ही उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि जो दुनिया उनको दिखाई जाती है उसके बरअक्स वो असल हकीकत में जिस दुनिया में पहुँचते हैं वो इंतहाई खौफनाक है। एक भयानक चेहरा, ग़ुलामी, अज़ियत उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया जाता है। यही है वो तरीक़ा वारदात जो देखने में सादा लगता है, सुनने में बड़ा पुरकशिश लगता है, लेकिन जिस पर गुज़रती है, जिस पर बीतती है, वही समझ सकता है कि तकलीफ़ किसे कहते हैं। और हकीकत यही है कि अब इंसानी स्मगलिंग सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही है, ऑनलाइन गेम्स के ज़रिए हो रही है, ऑनलाइन जॉब्स के ज़रिए से हो रही है। और इसको रोकना किसी भी रियासत के लिए मुश्किल ही नहीं, मुश्किल तरीन भी है और ये ख़तरनाक भी है। आसान से लफ्ज़ों में लाहौर की एक मासूम लड़की की कहानी मैं आपके सामने रखती हूँ। वो आप बीती जिस लड़की ने ये सब कुछ महसूस किया। ये कहानी है लाहौर की 19 साला एक मासूम लड़की की, जिसके ख्वाब सिर्फ इतने थे कि वो अपने घर वालों की माली मदद कर सके। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक जॉब की ऑफ़र मौसूल हुई, ऑनलाइन कस्टमर सर्विस जॉब। उसकी बातों में सब कुछ हकीकत लग रहा था। एक माकूल सी तनख्वाह थी, दुबई में अच्छी रिहाइश भी थी और एक रोशन मुस्तकबिल था।
جس کا خواب اس شخص نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس لڑکی کو دکھایا، اور خاندان بہت خوش ہوا کہ بیٹی کے نصیب جاگ گئے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ خوشخبری دراصل ایک خوفناک سازش ہے۔ لڑکی جیسے ہی دبئی پہنچی، لڑکی نے پورا ویزا پروسیس کیا، لڑکی ان کے جھانسے میں آئی، اس کا پورا خاندان انوالو تھا۔ جیسے ہی لڑکی دبئی پہنچی، ایئرپورٹ پر اس کا پاسپورٹ چھین لیا گیا۔ چند گھنٹوں بعد اسے ایک اجنبی فلیٹ میں قید کر دیا گیا، جہاں اسے اپنی مرضی کے خلاف جسم فروشی پر مجبور کیا گیا۔ اس کی چیخیں، اس کی فریادیں کسی نے نہیں سنی۔ اس کے خواب بکھر گئے اور حقیقت ایک اذیت ناک غلامی میں بدل گئی۔ یہی کہانی کراچی کی ایک لڑکی کی بھی ہے، ایک ذہین اور شوق چنچل طالبہ جس کو گیمنگ ایپ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ابتدا میں یہ سب کچھ کھیل لگ رہا تھا، میسیجز، ورچوئل گفٹس اور گیم جیتنے پر ریچارج کارڈز۔ پھر آہستہ آہستہ تعلقات بڑھتے گئے اور آخر کار اسے یہ کہہ کر بلایا گیا کہ تمہیں ایک انٹرنیشنل ای سپورٹس ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہاں کیس مختلف ہے کیونکہ لڑکی نے اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ اس کے کریئر کا سب سے بڑا موقع ہے، مگر حقیقت بالکل مختلف تھی۔ جیسے ہی وہ بیرون ملک پہنچی، اسے پتا چلا کہ وہ ایک منظم سمگلنگ نیٹ ورک کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہاں نہ کوئی اسپورٹس ٹیم تھی، نہ کوئی مقابلہ، بلکہ صرف اندھیری کوٹھری تھی اور ذلت بھری زندگی تھی۔ اور یہ صرف چند کہانیاں نہیں ہیں، ایک ایسا خطرہ ہے جو ہمارے معاشرے کی ہر بیٹی کے ستروں پر منڈلا رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کس لڑکی کو کس طرح سے اپروچ کیا جا رہا ہے اور لڑکیاں کیسے اس گروپ کے جھانسے میں آ جائیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آن لائن پلیٹ فارمز پر ریگولیشنز کی شدید کمی ہے اور صارفین کی لا علمی اس مسئلے کو سنگین تر بنا رہی ہے۔ یہ تو ہے، ہمارا آج کا مقصد بھی، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں، پاکستان میں، یہاں تک کہ دوسرے ممالک میں بھی جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں، ان لڑکیوں کو آگاہ کریں، ان کو بتائیں، ان کو باشعور کریں کہ اس طرح کی ایپس کو سیریس نہ لیں اور کسی کے بھی جھانسے میں آ کر ایک ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ صارفین کے پاس ان حربوں کو سمجھنے کے لیے نہ تو کوئی معلومات ہوتی ہیں، نہ کوئی حفاظتی ڈھانچہ۔ یہ لا علمی ہی ہے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے معصوم لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ سائبر کرائم سیل کو پہلے سے کہیں زیادہ فعال کریں، آن لائن ٹرپنگ اور سمگلنگ کے نیٹ ورکس کی نشاندہی کریں اور انہیں توڑنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی اور معاشرے میں رہنے والے ہر اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک لڑکی کو خبردار کرنا چاہیے کہ آپ نوکری کے جھانسے میں آ کر اب چند پیسوں کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر مت لگائیں، اپنے گھر والوں کی زندگی داؤ پر مت لگائیں، ورنہ ایک عام سا لنک ہوگا، ایک عام سا میسج ہوگا اور آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں ہیں بلکہ پورے معاشرے کو شامل ہونا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جنگ ہر گھر کی ہے، ہر خاندان کی ہے اور ہر اس لڑکی کی ہے جس کے پاس خواب ہے۔ اگر ہم بر وقت قدم اٹھائیں تو ان بھیانک جالوں سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ کسی کی زندگی، کسی خاندان کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سب سے بڑی طاقت ہے آگاہی۔ والدین اور لڑکیوں کو یہ سمجھنا کہ کوئی بھی جاب بظاہر بہت آسان آپ کو لگتی ہے، کوئی بھی آپ کو یہ کہے گا کہ یہ بڑی پرکشش ہے، بڑا آسان کام ہے، آپ کریں، بڑے امیر ہو جائیں گے راتوں رات۔ آپ کے ایک لنک سے، آپ کے ایک میسج سے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ زندگی آسان بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو یہ بات باور کرانا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی زندگی بظاہر لوگوں کو آسان لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے کا اندھیرا، اس سے لوگ باخبر ہوتے ہیں۔ بیرون ملک ملازمت کے لیے صرف قانونی، رجسٹرڈ اور حکومتی سطح پر تسلیم شدہ ایجنسی سے ہی رابطہ کریں۔ یاد رکھیں، غیر قانونی راستہ ہمیشہ خطرناک انجام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسکولز، کالجز میں سائبر سیفٹی ورکشاپس کا انعقاد سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نوجوان لڑکیوں کو، طلباء کو یہ سکھانا ہوگا کہ آن لائن دنیا میں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ میں یہ کہوں گی، میری یہ بھی سجیشن ہے ریاست کے لیے کہ جو لڑکیوں کے اسکول ہیں، جو بچوں کے اسکول ہیں، وہاں پر ورک شاپس ہونی چاہیے، وہاں پر ایک آگاہی مہم ہونی چاہیے تاکہ بچیوں کو یہ پتا ہو کہ آگے چل کے ان کو زندگی کتنا ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے اور انہوں نے اس جال میں نہیں پھنسنا۔ یہ وقت ہے آنکھیں کھولنے کا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کی ویڈیوز بننی چاہیے، لوگوں کو اس پر بات کرنی چاہیے، لوگوں کو بار بار اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ اس چیز کا احساس دلایا جا سکے کہ آج اگر ہمارے معاشرے میں 10 لڑکیاں ان آن لائن جابس کے جھانسے میں آ کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں تو کل کو 100 ہوں گی، کل کو 1000 ہوں گی اور اس کے بعد 1 لاکھ، اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ تو بہتر ہے کہ اس ویڈیو کو، میری آواز کو آپ گھر گھر پہنچائیں تاکہ بچیوں کو، ان کے والدین کو پتہ ہو
کہ آپ کی بچیاں اگر آن لائن جابس کے ذریعے اپنے حالات بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ روکنے والے ان کو پہلے ہوں، اور لڑکیاں اپنے قدم خود سے روک پائیں. کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.